علیہم اس وجہ تو مسئلہ ہی بنا تھا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صدق اللہ مولانا العظیم. وعدے دے مطابق انشاءاللہ اج دا مقدس جمعۃ المبارک حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے حوالے نال ہی ہوئے گا. اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے اور پھر سن کے سنا کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب نو عمل دی اور اس کے مطابق اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اساں توانو بھیجیا ہے توانو کلیا ہے شانہ عطا فرما کے مقام اور مرتبہ عطا فرما کے. تین شانہ دا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا ہے. پہلی شان فرمائی شاہدہ، محبوب اساں توانو گواہ بنا کے بھیجیا ہے، اساں توانو حاضر اور ناظر بنا کے بھیجیا ہے. فرمایا وا مبشرا، اور اساں توانو خوشخبری سنان والا بنا کے بھیجے ہے. و نذیرا، اور بر وقت ڈر سنان والا بنا کے بھیجے ہے. فرمایا لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ اے لوگو تسی ایمان لیاؤ اللہ اتے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتے، تاکہ تسی ایمان لیاؤ کدے اتے؟ اللہ اتے اور اللہ دے رسول اتے. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لیاؤں تو بعد پھر تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ. فرمایا پھر اس تو بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا پھر ہون وہ وقت آیا ہے کہ صبح شام میں خدا دی بندگی بیان کرو، پاکی بیان کرو، تسبیحات پڑھو، تکبیرات پڑھو، تحلیلات پڑھو، تمجیدات پڑھو. ان جو عمل کرو گے محبوب دی عزت تو بعد واڑا عمل قبول ہو جائے گا. اونچا بولیے نا سبحان اللہ. اللہ نے اس آیت کریمہ وچ عقیدے دی وضاحت فرما دیتی. کا دی وضاحت فرمائی؟ عقیدے دی وضاحت فرما دیتی. عقیدے دی وضاحت فرمائی. فرمایا کہ جنہ چر تواڈا عقیدہ میرے محبوب دے بارے چ درست نہیں، تانوں کسے عمل دا فائدہ نہیں، کسے عمل دا فائدہ نہیں. نماز پڑھو عمل ہے، روزہ رکھو عمل ہے، حج کرو عمل ہے، زکوٰۃ دیو عمل ہے، صدقہ خیرات کرو عمل ہے، قیام رکوع سجدے یہ ہر شے عمل ہے. فرمایا اونا چر عمل دا فائدہ نہیں جنہ چر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب دی عزت نہ کرو، میرے محبوب دے نموز ہوتے مار مٹن دا جذبات تواڈے دل وچ پیدا نہ ہوئے. فرمایا اونا چر تک کسے عمل دا فائدہ نہیں. عمل او تو کم دوے گا جدو یار دی غلامی وچ آ جاؤ گے. عمل او تو کم دے گا جدو میرے محبوب دی غلامی وچ آؤ گے. وہ تو نماز دا فائدہ ہے، روزے دا فائدہ ہے، حج دا فائدہ ہے. تو امید لمبی نہیں کرنی، غازی دا ذکر کرنا ہے. ایسا حضرات قرآن دی ترتیب دیکھو، آقا دی شانہ بیان کر کے تے پھر قرآن ارشاد فرماندا ہے
فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگوں تسی ایمان لے آؤ اللہ اتے اور اللہ دے رسول اتے۔ مطلب کیا؟ کلمہ پڑھو، کی کرو؟ کلمہ پڑھو۔ پڑھیے ذرا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لیا، پہلا کلمہ پڑھ لیا، وہ دا پہلا جز توحید، دوسرا جز رسالت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لتؤمنوا باللہ، تاکہ ایمان لے آؤ اللہ ہوتے ورسولہ ہی، اور اللہ دے رسول ہوتے۔ یا اللہ ایمان لیند، کلمہ پڑھ لیا ایمان لیند ہے اللہ ہوتے بھی اللہ دے رسول ہوتے بھی۔ یا اللہ ہن نمازاں پڑھیے، ہن نمازاں پڑھیے، روزے رکھیے، حج کریے، زکات دئیے۔ فرمایا نہیں، اجے وقت نہیں آیا کہ کلمہ پڑھن تو بعد تسی نمازاں والا ہو، اجے روزے والا ہو، حج والا ہو، زکات والا ہو، عمل صالح والا ہو، صدقہ و خیرات والا ہو۔ یا اللہ کیڑا عمل ہے پہلے؟ فرمایا میری ایک باقی بیان کرے تو پہلے ایک عمل نماز روزہ حج زکات او دے نال بھی زیادہ ضروری ہے۔ یا اللہ کی عمل ہے؟ فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لیون تو بعد وتعزروہ وتوقروہ، ان واری کسے اور کام دی نہیں، واری تعظیم مصطفیٰ دی آ گئی۔ یا رسول حق جاریہ، یا رسول ابھی کسی اور کام کی باری نہیں آئی، باری کس چیز کی آئی ہے؟ تعظیم مصطفیٰ کی۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس واسطے میری خطاب دا مشہور جملہ ایک جیڑا کھتریاں نو بڑا چبدا ہے، وہ جملہ کی ہے، جملہ یہ وے کہ جنہ چر عقیدہ درست نہیں انہ چر نماز خالی ٹکرا مارن دا نہ ہے، محبوب دی تعظیم نہیں، توقیر نہیں، ادب مصطفیٰ نہیں، ذات مصطفیٰ دا ادب، شان مصطفیٰ دا ادب، مقام مصطفیٰ دا ادب جنہ چرے نہیں تے روزہ فاقہ کٹن دا نہ ہے، زکات پیسہ ضائع کرن دا نہ ہے، اور اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں، ساتھ سرکار دی غلامی دا پٹا گلے وچ نہیں، تے پھر حج تے عمرہ سیر و سیاحت دا نہ ہے، تے جدو سرکار دی تعظیم کرو گے پھر نماز پڑھو گے تے قبول ہے، روزہ رکھو گے تے قبول ہے، حج کرو گے تے قبول ہے، زکات دیو گے تے قبول ہے۔ جملہ توجہ نہ سن لو، جنہ چر محبوب دی غلامی وچ رہ کے نماز نہ پڑھو، میرا اللہ تواڈیاں نمازاں دا محتاج نہیں۔ رب نو نماز او پسند ہے، عبادت رب دی ہوئے، مدینے دے تاجدار دی تعظیم ہوندی ہوئے، عبادت خدا دی، تعظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھائیے حضرات گل، عبادت خدا دی وہی تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، وہ عبادت اللہ نو قبول ہے۔ فرمایا رب العالمین نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ تعظیم و توقیر دے اندر یہ بھی گل ہوندی ہے، اگر کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم نہ کرے، آپ دی بارگاہ دا ادب نہ کرے، آپ دی ذات دے بارے کوئی غلط جملہ بولے، اس ویلے تہاڈا ایمان حرکت دے اندر آ جائے، تہاڈا عشق مصطفیٰ حرکت دے اندر آ جائے، جنہ چر انہوں دنیا تو ختم نہ کر لو تہانوں نہ چر چین نہ آوے۔ اے ادب مصطفیٰ ہے، اے تعظیم مصطفیٰ ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ناموس تے مار مٹن دا جذبہ اندر ہوئے۔ او دی وجہ کی ہے، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا۔ پڑھیے مل کے ذرا، جے کر یار، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، وہ چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، وہ چونٹا لے لئیے
پیشا ہٹیے نا تعظیم توقیر. کوئی کھتری گل کرے تو کرے کیوں؟ تواڈے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی دی گل نو برداشت نہ کرو. یہی تے محبت ہے. پیو دے بارے کوئی گل کرے تے آندے ہو میں اس نو دنیا تے رہن نہیں دینا. تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو مرضی بک بک کرتا رہے کان تے جوں بھی نہ رینگے. یہ کون سی ایمان ہے؟ کون سے ایمان کی علامت ہے؟ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ رہ کے زندگی بسر کرنا یہی بندہ مومن دی زندگی دی معراج ہے. یہی بندہ مومن دے ایمان دی معراج ہے. یہی بندہ مسلمان دے عشق دی معراج ہے. جناب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اجے تک اپنے حملہ نہیں کیتا. اس تو پہلے دا منظر لگا میں پیش کرن جدوں راجپال کھتری نے بکواس کی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف، میرے آقا دی ذات دے خلاف، میرے آقا دے اسم گرامی دی توہین کی تھی. انہیں کتاب لکھی جدا میں نہ نہیں دسنا چاہتا. اس بے ایمان نے کتاب لکھی. پورے مسلمان حرکت دے اندر آ گئے. عالم اسلام دے اندر ایک کہر کوہرام مچ گیا. ہر پاسے افراتفری پہ گئی. انگریز دی حکومت، چوڑے دی حکومت، ہر پاسے حالات جڑے نے خراب ہوندے نے پے. اس خطری راجپال دی وجہ تو، اس بے ایمان دی وجہ تو جن نے میرے آقا دی توہین کیتی ہے. مسلمان بھائیو پھر میں منظر کشی لگاواں کرن جس ویلے مسلمان گلیاں اندر آئے، بازاراں اندر آئے، مسجداں دے اندر اعلانات ہو گئے. سارے نوجوان زیادہ طبقہ، عورتاں دا طبقہ، بچیاں دا طبقہ، بڈھیاں تے بزرگاں دا طبقہ، سارے بغیر کسے تفریق دے سارے میدان عمل دے اندر آ گئے. راجپال تینوں اساں زندہ نہیں چھڑنا، تینوں دنیا تے رہن دا کوئی حق نہیں. جیڑا اسی تواڈے نبی دا حیا کرنے آ، صرف ایک نبی دا نہیں، دو نبیاں دا نہیں، 4 نبیاں دا نہیں، 100 نبی دا نہیں. جننے نبی اللہ نے کلے نے، جننے رسول اللہ نے کلے نے، اسی ہر رسول دے در دے غلام. تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تے ذات ہی بڑی اعلی ہے. یہ تے نبیاں دے امام نے، یہ تے رسولاں دے امام نے، یہ تے ملائکہ دے امام نے، یہ تے امام الانبیاء نے، امام المرسلین نے، امام الملائکہ نے. ایک خطری تینوں حیا نہیں آیا، تینوں غیرت نہیں آئی، تینوں شرم نہیں آئی. او نبی جڑا ساری کائنات نو امن دا پیغام دیندا ہے پیا، انہاں دے نام تے پورے علاقے تے ملک دا تے دنیا دا امن تو برباد کرنا ہے پیا. تینوں حیا نہیں آئی، تینوں شرم نہیں آئی. مسلمان بھائیو ایک مرد مجاہد اٹھیا، ایک مرد مجاہد اٹھیا جدا نام ہے غازی خدا بخش. غازی بولو، غازی غازی خدا بخش اٹھیا. یہ باپ دا نام ہے محمد اکبر. یہ محمد اکبر دا پتر خدا بخش. انہاں دا کام کی ہے، پیشہ کی ہے دودھ دا کاروبار ہے. دودھ ویچ دینے، دودھ ویچ دیاں یار دا عشق لگ گیا ہے. دودھ ویچ دیاں محبوب دا عشق لگ گیا ہے. پھر وہ منزل انہاں نو ملی ہے. انہاں نے جا کے حملہ کیتا ہے. بڑی مختصر گل کرنا وا، انہاں نے جا کے حملہ کیتا ہے. وہ کھتری بچ گیا ہے. یہ واپس آ گئے نے. انہاں نے سمجھا میں کھتری نو ماریا ہے، لیکن وہ دا نوکر سی، انہوں چاقو لگا ہے، انہوں برشا لگا ہے، انہوں چھری لگی ہے، انہوں خنجر لگا ہے، لیکن وہ بے ایمان بھی بچ گیا. انگریز دی حکومت چوڑیاں دا راج ہے. انہاں نے اس نو قید کیتا ہے 7 سال قید با مشقت تے 2 مہینے قید تنہائی نہ کٹی. غازی خدا بخشاندہ ہے پیدا کرنے والے خدا دی قسم ہے جنہ مزہ قید وچ آیا ہے وہ نہ مزہ قیدوں باہر نہیں آیا. ہاں ہاں فرماندے نے جنہ مزہ قید وچ آیا ہے ہاں 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 وہ نہ مزہ باہر نہیں آیا. غازی بنیا، جیلے گیا، 7 سال قید با مشقت کٹی، 2 مہینے قید تنہائی کٹی، گھر آ گیا. ہر پاسے رولا پہ گیا مصطفیٰ دا دیوانہ لگایا ہوندا ہے بیا، سرکار دا دیوانہ لگا ہوندا ہے. پھر دوسرا بندہ جنہیں حملہ راجپال تے کیتا ہے او دا نام ہے غازی عبدالعزیز. میں تو ذرا مڈوں لگ کے گل سنانا پیا. غازی عبدالعزیز
یہ پاکستان دا رہن والا نہیں، ہند دا رہن والا نہیں، افغانستان دا رہن والا، وہ محلہ جتھے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے سن، غزنی محلہ، اوتھے رہندا ہے، اوتھے رہندا ہے۔ یہ آیا لاہور کام کرنے واسطے، لیکن انہیں آ کے ویکھیا حالات خراب نے، واپس اپنے وطن گیا ہے۔ ایتھے پتہ لگا ایک کھتری ہے، انہیں میرے آقا دی توہین کیتی ہے، یہ واپس گیا ہے، ماں نو ملے آئے، باپ نو ملے آئے، بہناں نو ملے آئے، بھراواں نو ملے آئے، رشتہ داراں تے یاراں تے دوستاں نو ملیا، کہنے لگا میں اگر قربان ہو جاواں مینوں پھانسی دے دیتا جائے، پھر پیچھے رویا جے نہ ہو سکے میرے واسطے دعا کر دے آجے۔ دوبارہ یار تے مٹن دا جذبہ لے کے لاہور آیا ہے، آ کے پورا مہینہ حالات نو پڑھدا رہا ہے، حالات دی سٹڈی کردا رہا ہے، پھر اس نے برچہ خریدے آئے، او دی دکان تے گیا ہے، تے ایک بندہ ایدہ یار بن گیا، کہنے لگا کی کرن لگا ہے، انہیں آکھیا میں آپ ہی نہیں کرن لگا ہے کام، میرے کو کروایا جا رہا ہے، اے کون کروانا والا ہے؟ آندھا جدو میں لاہوروں کاروبار چھڑے آئے، نوکری چھڑی ہے، خدمتاں لوکاں دیاں چھڑیاں نے، لوکاں دیاں نوکریاں چاکریاں چھڑیاں نے، میں جدو افغانستان واپس گیا ہوا، میں رات ستا ہوا، میرے خواب دے اندر سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آئے نے، فرماندے نے عبدالعزیز اٹھ لاہور چلا جا، اور سون دا ویلا لنگے آئی، یار نو راضی کرن دا ویلا آیا، سون دا ٹائم لنگے۔ عبدالعزیز ہن سوئینا، ہن سوئینا، ہن لاہور چلا جا، لاہور جا کے اس خطری نو تباہ کر دے، اس خطری دا قیمہ کر دے، تے محبوب کولوں کوئی عزت دی سند لے لے۔ عبدالعزیز آندھے نے میں دکان میں چایا تے میں ویکھیا دو بندے دکان دے بیٹھے نے، میں مسلمان ہوں، دو میں کھتری نے ہندو نے، وہ دو میں بیٹھے نے، اسلام دے خلاف بک بک کر دینے پے، بانی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف گلاں کر دینے پے، فرماندے نے میں رہ نہ سکیا، میں برداشت نہ کر سکیا، میں نو نہیں پتا ہے نہ وچ راج پال کون ہے تے دوسرا سوامی کون ہے، میں نو نہیں پتا ہے دے نوکر نے یا وہ آپ ہے، فرماندے نے میں انہوں جاندہ نہیں، میں انہوں پہچاندہ نہیں، میں انہوں سجاندہ نہیں، فرماندے نے ویلا آیا جدوں دکانہ تو سارے ہندو اکٹھے ہو گئے، اسے دکان اتے آ گئے، انہوں نے آ کے روڑا پانا شروع کی تھا، اسلام آنجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنجنے، فرماندے نے میں رہ نہ سکیا، وہ تو میں بندے جنہیں پہلا بکواس کر دے سن پہ، میں خنجر کڑیا، ایک دے سینے وچ ماریا، 6 وار کیتے، اتھوں میں دوڑیا، منوں پتہ لگا، اور راج پال نہیں سی، وہ تیو دا نوکر سی سوامی، وہ بھی مریا نہیں، وہ خطری بھی بچ گیا ہے، فرماندے نے میں روندہ رہا، 7 سال ہی مہنوں قید ملی ہے، قید با مشقت، تے 3 مہینے حضرت غازی خدا بخشنوں 2 مہینے، انہوں 3 مہینے قید تنہائی ملی، فرماندے نے جو لطف قید میں جایا ہے وہ باہر رہ کے نہیں آیا، اس واسطے میں کسے پہ لجے دے لڑ نہیں سا لگیا، میں تے لجپالان دے لجپال مصطفیٰ دا غلام بنے آوا۔ تھوڑا اچھی ذرا سبحان اللہ، بڑا تساں ذکر سنیا ہونا، علم دین شہیدہ ہی ذکر سنو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غازی خدا بخش رحمت اللہ علیہ بھی غازی بنے، غازی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی غازی بنے، لیکن شہادت دا منصب اللہ نے اور کسے دے حصے وچ لکھیا ہے، اے حصہ اللہ نے دیتا ہے تے علم الدین نو دیتا ہے، کنو دیتا ہے؟ علم الدین نو دیتا ہے۔ آپ دے ابو جی دا نائیں تالے مند تے ماں دا نائیں چراغ بی بی، 4 دسمبر 1908 بروز جمعرات اپنی ماں دی گودی وچ آئے نے، 4 دسمبر 1908 بروز جمعرات ماں دی گودی وچ آئے نے، تے ماں آندی ہے میں بڑا پیار آیا اپنے علم دین اتے، بول دے جاؤ گے نا،
بڑا پیار آیا اپنے علم دین ہوتے میں نو بڑا پیار آندا ہے پیا یہ دا وڈا پرا محمد دین بھی آوے او دے نال مینوں اینا پیار نہیں آیا جنہ اے دے نال پیار آیا ہے اے دی پیشانی وچوں نور دی لاٹ نکلدی ہوندی سی کدی مینوں پیار زیادہ آیا ہونا میں علم دین دی پیشانی نو بوسا دینا مینوں بڑا ہی مزہ آیا ہونا میں آکھنا یا اللہ اے میں غریب ہاں پر پتہ نہیں کنا پاگاں والا پتر مینوں عطا کر دیتا ہے تے غریبنی ہے تے غریبنی پاگاں والا پتر ملے آئے نصیبے والا پتر ملے آئے توجہ ہے حضرات علم دین 6 سالاں دے ہوئے مسجد وچ بھیجیا گیا حافظ جی انہاں نو قرآن پڑھاؤ لیکن علم دین سپارہ 1 بھی نہ پڑھ سکیا سکولے کلیا 1 کلاس کچی بھی نہ پڑھ سکیا پتہ نہیں علم لدنی دا وارث اللہ نے علم دین نو بنانا سی مدرسے بھی نہ پڑھ سکے زاری علم حاصل نہ کر سکے مسلمان بھائیو زاری علم حاصل نہ کر سکے پھر ویلا لنگدا گیا ویلا گزردا گیا آپ دا پرا محمد دین او دا ایک پتر سی او دا جنازہ فوت ہو گیا جنازہ پڑھ کے علم دین واپس آ رہے نے لاہور بھاٹی گیٹ اردو بازار تو باہر بھاٹی چوک اتوں ویکھیا ہے کہ جنازہ گزردا ہے پیا اے نا کثیر جنازہ ہے اے نا کثیر جنازہ ہے اے نا کثیر جنازہ ہے ہزاراں دا اجتماع اس جنازے دے نال جا رہا ہے فرماندے نے میں رک گیا وا میں اوتھے پوچھیا ایک بندے کولوں اے کدا جنازہ جا رہا ہے ہزاراں دا اجتماع جنازے نال انہاں دسیا اے کاش کے مصطفیٰ ایک نوکر مصطفیٰ ایک خادم مصطفیٰ اے مولوی تاج دین رحمت اللہ علیہ دا جنازہ جا رہا ہے علم دین فرما دے نے میرے دل وچ خیال آیا یا اللہ ایڈی سونی موت دی آئی ہے انہیں لوگ جنازے نال نے یا اللہ علم دین نو بھی موت انج دی دیویں رہنا بھی ایندا ہووے تے مرنا بھی انج دا ہی ہووے یا اللہ جنہیں کو بندے دے جنازے نال نے کدی یا اللہ میرے نال بھی انہیں کو ہو جانا بس وہ دل وچ خیال آ گیا رب نے پورا کر چلے ادھر ہزاراں دا اجتماع ادھر 6 لاکھ دا اجتماع وہ خیال پورا ہو گیا خیال پورا ہو گیا سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ ذات کی یہ شیخ کون ہے شیخ نے تے کام کی کر دے نے ترخانہ دا مستریاں دا مکان بنانے ترخان بنے باپ تے پرا محمد دین مستریاں دا کام کر دے نے تے آپ جنہوں سکولے بھی نہ پڑھ سکے مدرسے بھی نہ پڑھ سکے اپنے باپ نو آندے نے ابا جی منو یہ ہوئی جائی سکا دے ہو وہ ہوئی جائی سکھ لئی پھر باپ دے نال کام کر دے رہے کدی دلی دے اندر جا کے کم کر دینے کدی کوہاٹ وچ جا کے کم کر دینے کدی خانے وال جا کے کم کر دینے کدی لکھن شریف حضرت خواجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ انہاں دی درگاہ تے جا کے کم کر دینے فرماندے نے میرے ابا جی نے کوہاٹ اسٹیشن دا ٹھیکہ لے لیا کوہاٹ اسٹیشن دا فرماندے نے ٹھیکہ میرے ابا جی نے لے لیا ٹھیکہ جس ویلے لیا میں اپنے ابا جی دے نال میرے ہتھاں اُتے چنڈیاں پے گئیاں نرم و نازک ہاتھ علم دین دے چنڈیاں پے گئیاں ہاتھ سخت ہو گئے فرماندے نے میں کم کردا رہا اوتھے میں ایک رات ستا وا خواب میں ویکھیا بڑا ڈراونا تے خطرناک روندا اٹھیا میں میرا سارا جسم پسینے نال بھجیا ہے میرے کپڑے پسینے نال شرابور نے فرماندے نے پھر میں اگلا دن ہویا بڑا ہی ڈردا رہا اگلے دن میں رات ستا وا خواب ختم ہویا میں ویکھیا ہن میرے خواب دے اندر ایک چٹے رنگ دے بزرگ تشریف لے آئے نے سفید رنگ دا لباس پایا نے فرماندے نے علم دین ہن سونا نہیں اس کتری دا کم تمام کرنا ہے جدوں کم تمام کرے گا محمد دی روح تیرے تے خوش ہو جائے گی علم دین ہن سونا نہیں ہن سونا نہیں ہو علم دین رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں اٹھیا پچھلے خواب دا ڈر ختم ہویا تے میری طبیعت بڑی فریش کہ خورے اللہ میرے کو کام لینا چاہتا ہے
طبیعت میری بڑی فریش. فرماندے نے میں ابو جی نے دسیا ابا جی کل آ خواب آیا اج آ خواب آیا. فرمایا پترا بس دھیان نہ اپنا کام کریا اپنا کام کریا. فرماندے نے اوہی دن رات لنگی خواب والی اگلا دن آیا. میں نماز پڑھنے واسطے مسجد وچ گیا نماز پڑھنے واسطے مسجد وچ گیا. فرماندے نے ایک بزرگ جڑے ٹر نہیں سکتے بیٹھے نے مسجد وچ تے بیٹھے بیٹھے آندے نے یا اللہ میں انہیں جوگا ہوندا تے ایک کام میں کر دینا سی. میری نظر بھی کام نہیں کر دی میرے لتاں بھی کام نہیں کر دیاں جسم دے اندر کمزوری ہے. یا اللہ کدی میں انہیں جوگا نالے بزرگ روندے نے پے روندے نے تاڑا مار مار کے روندے نے پے. ہاں 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 علم دین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں نماز پڑھی سلام پھیریا بابے راں دے کول گیا. میں کیا بابا جی پتر مر گیا جے کیوں روندے ہو پے دھی مر گئی جے تاں روندے ہو پے ماں مر گئی تاں روندے ہو پے کوئی رشتہ دار مر گیا تاں روندے ہو پے بابا جی کی وجہ ہے. بابے ری فرمان لگے اے پترا میں تینوں کی دسا تیری لگی ہووے تے تینوں پتہ ہووے تیری لگی ہووے تے تینوں پتہ ہووے. پترا میں کی دسا میں کیوں رونا ماں پیا. فرماندے نے میں بابے راں دے پیر پھڑ لے. میں کہیا بابا جی دسو کی گل ہے رون دی وجہ کی ہے. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر دیاں فرماندے نے عشق جناں دی او ہڈی رچیا او رونا کم او نا او مل دے رون دے تے وچھڑ دے رون دے نے ٹر دے آراما او مل دے رون دے تے وچھڑ دے رون دے نے ٹر دے آراما. علم دین فرماندے نے میں پیر پھڑ لے. میں کہا بابا جی دسو رون دی وجہ کی ہے کوئی ایسی عام وجہ دسو مینوں پتہ لگ جائے. انہاں کیا پترا گل لے وے او کھتری راجپال جن نے میرے آقا دی توہین کیتی ہے میں اپنے آقا کولوں معافی منگنا وا پیا. اے مازاق دے کاجل والیا ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمیم دے کھلنا والیا عالم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے تھا والیا. کاش میرے جسم دے اندر ہمت ہوندی میری طاقت ہوندی میریاں لتاں کم کر دیاں میریاں باواں کم کر دیاں میرے اندر کمزوری نہ ہوندی میریاں نظر کم کر دی ہوندی میں ٹر سکدا لاہور جا سکدا میرے اندر ہمت ہوندی. مازاق دے کاجل والیا اس خطری نو مار کے میں تانوں راضی کر لیندا. علم دین دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے. فرماندے نے میں بابے دے قدماں نو چومیا. میں کہیا اے بابا جی تسی فکر نہ کرو جیڑا کام تسی نہیں کر سکدے او علم دین کر دیندا. اللہ غازی صاحب کا نعرہ لگائے نا غازی علم الدین شہید غازی علم الدین شہید. آہا زندہ باد. اونچا بولیے اونچا بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا جی فکر نہ کرے آجے جڑا کم تسی نہیں کر سکتے ہو علم دین کر دیندا ہے. آہا وہ کم علم دین کر دیندا ہے. علم دین تو محمد دے نام اتوں جند جان جوانی نو واریا آئے صدقے جاواں علم دین تیرے حوصلے تو
تو راجپال بدبخت نو مار آئے شیخ صاحب کوئی سواد آ رہا ہے کہ مونجی بین بجانا پہ تے جیڑا پار چکیا سی محبتاں دا چڑھ کے دار دے اتے اتارے آئے سبحان اللہ میں رکیا اس واسطے دار دا پتہ ہے دار کی ہے ہاں تختہ دار جدے تے ہونٹا لئیے تے یار ملتا ہے جیڑا پار تو چکے آسی محبتاں دا چڑھ کے دار دے اتے اتارے آئے بیڑا ڈوب کے نبی دیاں دشمنا دا علم دین تو کل نو تارے آئے اے جملہ پڑھیے ذرا فرماندے نے بیڑا ڈوب کے نبی دے دشمنا دا بیڑا ڈوب کے نبی دے دشمنا دا علم دین تو کل نو تارے آئے علم دین تو کل نو بابا جی فکر نہ کرو جیڑا کام تواڈے کول نہیں نہ ہوندا پیا میرا وعدہ تواڈے نال او کام علم دین کر دے گا وہ کام علم دین کرے گا پھر علم دین نے کام کس طرح کیتا علم دین نے کام میں کس طرح کیتا فرماندے نے ٹھیکہ مکا کھانے وال گئے کھانے وال کام کیتا پھر واپس آئے ابو جی کو میں اجازت لئی میں اماں جی کو آیا تو میں آمدے ہی آکھیا اماں جی اج تھوڑا جا خرچہ اگے نالو زیادہ دے آج مینوں ماں جی جیوں دا جمعہ تو اڑے کول خرچہ کدی زیادہ نہیں منگیا لیکن علم دین دی اج گزارش ہے کہ خرچہ تھوڑا زیادہ دے آج یعنی اگے تسی 20 روپے دین دیو اج مینوں 40 دیو اگے 10 دین دیو اج 20 دیو فرماندے نے میں خرچہ زیادہ لیا میں بازار آیا تے میں محبوب دے گستاخ واسطے خنجر خریدیا محبوب دے گستاخ واسطے میں خنجر خریدیا فرماندے نے خنجر خرید لیا تے میں اپنے دوستاں نو دسیا ایک دوست تھی دا نام سی محمد صدیق آپ دا ایک دوست چہیتا دوست رازدار او دا نام سی محمد صدیق تے اجے غازی علم دین دی 21 سال عمر ہوئی ہے 21 سال ہے آپ دی بہار دا فرماندے نے خنجر میں انہوں دسیا بھی میں کام لگا ماں کرن انہیں آکھیا علم دین کہا دے واسطے کرنا ہی تختہ دار تے چڑھ جائیں گا فرماندے نے جے گلاں کر رہے ہیں میرا پرا محمد دین آ گیا تے میں کیا پائی جان ایک گل مینوں دسو جڑا محبوب پیچھے راجپال نو مارے گا انہوں کی انعام ملے گا فرماندے نے میرا بھائی کہنے لگا علم دین جڑا میں اپنے یار پیچھے مرے گا جڑا راجپال نو مارے گا انہوں سزا دے طور تے انعام دے طور تے سولی دا چونڈا لینا پوے گا فرماندے نے میرے پرا اینی گل کی تھی میں اچھی اچھی ہسیا تے محمد صدیق کو کہنے لگا سناری گل نہیں رون والی ہے انہیں آکھیا نا تینوں نہیں پتا اے ڈونگیاں رمضان عشق دیاں کوئی ورلا ورلا تے میرا وجدان ہے پڑی صاحب میرا وجدان ہے کہ آپ نے اتھے اللہ زدہ شیر پڑھیا ہوئے گا تینوں نہیں پتا اے مرنا نہیں فرماندے نے میں یار نال وعدہ کر لے آئے تیرے نام پہ کروں جان فدا تیرے نام پہ کروں جان فدا تیرے نام پہ
خوش بخت نوں دعوت ہے کوئی زبان چپ نہ رہے تیرے نام پہ کروں جان فدا تیرے نام پہ کروں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا آقا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جان تیرے نام پہ کروں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں فرماندے نے مسلمان بھائیو بات لمبی نہ ہو جائے فرماندے نے میں راجپال دی دکان تے گیا وہ کھتری اپنی چارپائی تے لیٹیا ہویا ہے دو دے نوکر کتاباں سواریاں کر رہے نے کتاباں دا چھاپا خانہ سی پبلشر سی نا کتاباں چھاپ دا سی غازی لمدین فرماندے نے میں جدو اندر وڑیاں توجہ لا جملہ جے ایک غازی لمدی شہیدہ جملہ میرا نہیں فرماندے نے میں اندر وڑیا میں کیا تیار ہو جا کھتریا کتے دی موت مرن واسطے یہ جملے کو نوٹ کریں جو نبی کا دشمن ہو وہ کتے کی موت مرتا ہے یہ میرا جملہ نہیں علم دین دا جملہ ہے فرمایا تیار ہو جا کتے دی موت مرن واسطے میں یہ نہیں گل کی تھی سارے تے دہشت تاری ہو گئی نوکر بھی کتاباں چھڑ کے اٹھے نہیں مینوں پھڑن واسطے نہیں اٹھے کھتری بھی ہل نہیں سکیا جان دیا میں راجپال دے سینے وچ جدوں خنجر مارے آئے پھر دوجا مارے آئے پھر تیجی وری مارے آئے پھر چوتھی وری مارے آئے پھر پائنتن پاک دے نام دا پنجویں وری مارے اللہ ایک خنجر ماریا پھر دوجی وری ماریا پھر تیجی وری چوتھی وری پنجویں وری تے فرمایا پائیں تو اتے جانا ہے جدو چھواں خنجر ماریا تے اونا نوکرا نے کتاباں آپ وال سٹیاں تے او کتاباں علم دین دے پیر چوم کے بازار میں جا ڈگیاں تے علم دین نال ہی ٹال سی لکڑاں دا ٹال سی اتھے گئے نلکا لگا سی جلدی جلدی جا کے اپنے خنجر نو توتا اپنے کپڑیاں تے جے خون دے چھٹے پئے سن نپاک انہاں کپڑیاں نو صاف کیتا ہاتھ توتے تے ذہن وہی پھر خیال آیا کسے کتا بچ نہ گیا ہوئے ہائے 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 سبحان اللہ ہاتھ توندیاں خیال آ گیا کتے محبوب دا گستاخ بچ نہ گیا ہوئے آپ دے اتھے کڑا پیا سی کڑے نو چکیا زمین تے ماریا کرچیاں ہو گیا کڑا ٹکڑیاں بن گئیاں آپ نے ایک ٹکڑی لئی تیز ترین ٹکڑی چونکہ خنجر سڑ دیتا آپ نے ٹکڑی لئی تے جا کے پھر اس نے ویکھیا کہ وہ مر چکے ہیں آپ واپس آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس دی فضا میں آواز بلند کر دے جدو واپس آئے نوکران روڑا پایا مسلمان تھا مارنے والا مسلمان تھا مارنے والا مسلمان تھا مارنے والا لوگوں دوڑو پکڑو مشرق کی طرف گیا ہے جو مار کے گیا ہے مشرق کی طرف گیا ہے جو مار کے گیا ہے ساریاں دکانہ نال ہندوان دیاں سارے دوڑے اوتھے ایک بندہ بچارہ مسلمان اسی شریف جا اٹھ رہا جائے انہاں کہ ہوئی انہوں پھاڑ لیا تے غازی علم دین واپس آئے فرمان لگے ہو دیوسو انہیں نہیں ماریا میں مصطفیٰ دا غلام ہوں میں ماریا انہوں چھڑ دیو انہیں نہیں ماریا
تو ساڈے کی ہوندا والا یہ نہیں مارے پھڑ لو دوجے نو پھسانا آپ بچ جان تو علم دین نے کی آخیا انہیں آخیا کوہاٹوں ٹرے ہاں تو نہ کسے دا او سبحان اللہ انہیں نہیں ماریا انہوں میں ماریا پھڑ لیا گیا مسلمان بھائیو علم دین شہید رحمت اللہ علیہ عنہ قابو کر لیا گیا قید کر لیا گیا لاہور دی جیل دے اندر علم دین شہید رحمت اللہ علیہ عنہ ڈکیا گیا قید کیتا گیا سلاخاں دے پیچھے سٹیا گیا اس ویلے لاہور دے اندر ہندو زیادہ کھتری زیادہ برہمن زیادہ انہوں نے میٹنگاں شروع کی دیا پھر باہر احتجاج شروع کیتے انگریز حکومت مسلمان بھائیو بڑی توجہ والی گل ہے انگریز حکومت اوتھے جدوں نہ ویکھیا لاہور دے حالات خراب نے سپرنٹینڈنٹ جیل کہن لگا اینو ایتھوں کڈو میاں والی جیل دے اندر لے جاؤ علم دین شہید رحمت اللہ علیہ عنہ راتوں رات کڈیا گیا گجراں والے دے رستے گجراں والا دی سرزمین تو پھراندیا آپ نو جیل میاں والی دے اندر لے جایا گیا ہے اسے جیل دے اندر جڑی لاہور والی غوث بھی آئے نے کتب بھی آئے نے ابدال بھی آئے نے قطب مدار بھی آئے نے قطب الاقطاب بھی آئے نے قطب الارشاد بھی آئے نے بڑے بڑے عظیم لوگ آئے نے جتھے علامہ محمد اقبال آئے نے خواجہ ضیاء الدین سیالوی آئے نے حضرت سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین آئے نے سارے دیدار کرنے واسطے آ رہے نے جدوں میاں والی جیل میں چلے گئے اوتھے ایک دیوانہ رہندا سی میاں والی دے اندر اوتھے ایک اللہ دا نیک بندہ سی جڑا مجذوب سی لوگ آندے نے کدی کسے نال بولیا نہیں سی اج تک جدوں دے وینے آ انہیں کدی گلاں نہیں کیتیاں انہیں کدی زبان نہیں کھولی بس نماز پڑھدا ہے تے اللہ اللہ کردا ہے زبان نہیں کھولدا اے کلام نہیں کسے نال کردا جدوں علم دین آ رہا ہے اے مجذوب گلیوں گلی پھردا ہے بیان دا ہے اے لوگوں محمد دا غلام آ گیا اے جڑا مجذوب عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کدی کسی نال بولیا نہیں تے جدوں علم دین دا پتہ لگا علم دین آ رہا ہے اس ویلے روایتاں دے اندر آوندا ہے تاریخ دسدی ہے بھئی اے مجذوب گلیوں گلی گیا ہے گلیوں گلی پھریا ہے دروازیاں تے دستک دے کے آندا ہے اے لوگوں باہر آ جاؤ محمد دا غلام لگایا ہوندا ہے بیا اے لوگوں باہر آ جاؤ استقبال کرو مدینے دے تاجدار دا نوکر آوندا ہے بیا پھر اے مجذوب کہن لگا ہن میں ٹر چلاواں لوکاں نے پوچھیا بابا جی تسی کدی بولے نہیں اج علم دین دے ہن تے بولے ہو ہن تسی کتھے چلے ہو مجذوب دا جواب سنو نے آکھیا دو عاشق ایک علاقے وچ جمع نہیں رہ سکدے ہن میں ٹر چلاواں علم دین آ گیا ہائے ہائے مجذوب بزرگ کہنے لگا ہن میں ٹر چلا وا لوک آکھیا بابا جی تسی کتھے چلے ہو انہاں آکھیا دو عاشق اس علاقے وچ جمع نہیں رہ سکدے میں ٹر چلا وا علم دین عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے مسلمان بھائیو جیل دے اندر ڈکیا گیا دروازہ بند کر دیتا گیا ان ماں ہوندی ہے ملاقات واسطے بہن ہوندی ہے ملاقات واسطے محمد دین پڑھایا ہوندا ہے ملاقات واسطے باپ تعلیماند ہوندا ہے ملاقات واسطے باپی ہوندی ہے ملاقات واسطے ماں روندی ہے بھائی باپ روندا ہے پیا بہن روندی ہے بھائی پرجائی روندی ہے بھائی ویر محمد دین روندا ہے پیا علم دین ہسدا ہے پیا علم دین ہسدا ہے بیا علم دین ہسدا ہے بیا آپ نے فرمایا اوے بیلیو ملاقات واسطے ہون والےو میری طرفوں تواڈے واسطے اعلان ہے انہاں کیا علم دین دس انہاں کیا جن نے مینوں رو کے ملنا ہے خبردار مینوں نہ ملے مینوں تے مصطفیٰ نے رونے چھڑا کے مسکراہٹ عطا کر دی اونچا بولو اللہ اٹھ کے فرمایا خبردار میرے کو لا کے کو روئے نا
میرے سارے رونے ختم ہو گئے، مینوں تے محبوب نے مسکراہٹ عطا فرما دیتی۔ ماں دی یہ پتر تینوں فکر کوئی نہیں، انہاں کا فکر سائیاں نو ہوئے، مینوں کہدا فکر ہے؟ میں تے کسے دے لڑ لگ گیا، میں تے لڑ لگ گیا اپنی مدنی کریم دے، مینوں کہدا فکر ہے؟ ان سائیاں نو فکر ہے، جیڑا مینوں فکر سی او میں کام کر چھڑے، اگلی ڈور مصطفیٰ دے ہاتھ وچے، تے میرا نبی بے لجا نہیں، میرا نبی لجپالاں دا لجپال ہے۔ مینوں کہدا فکر ہے؟ علم دین شہید تھکتے نہیں گئے جی؟ زور علم دین دا لگا یا میرا لگا تو انہوں کچھ نہیں ہوندہ۔ علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیل دے اندر خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملاقات واسطے گئے، مریدین باہر، آپ اندر کمرے وچ گئے تے کمرے وچ جا کے نا فرماندے نے میرے کو لفظ کوئی بولیا ہی نہ جائے، کوئی لفظ نہ بولیا جائے۔ تے علم دین کہنے لگے حضور کی حال ہے؟ حضور کی حال ہے؟ ایڈا سونا کلام علم دین کرے، میں کیا تو کچی بھی نہیں پڑھیا، کچی جماعت بھی نہیں پاس کی تھی، تے ایڈا سونا کلام۔ بھائی شریف صاحب بیٹھے ہو ماشاءاللہ، ایڈا سونا کلام انہاں کیا جدے نا تے وکیا روز ہی کرم کر جاندے۔ تے قرآن نہیں سن پڑھے، قرآن نہیں سن پڑھے، جیل دے اندر قرآن حفظ کیتا، صرف اتوں ویکھ کے نہیں پڑھیا، حفظ کیتا، حفظ۔ تے خواجہ ضیاء الدین سیالوی صاحب نو کہنے لگے حضور اجازت ہوئے تے سورۃ یوسف سناواں؟ یوسف علیہ السلام بھی قید ہوئے سن نا، اجازت ہوئے تے سورۃ یوسف سناواں؟ وہ تو تے پڑھیا نہیں، انہاں کہ حضور سنو تے صحیح۔ تے خواجہ صاحب فرماندے نے ایڈا سونا قرآن علم دین پڑھے مینوں رشک آوے، مینوں محمد دے علم دین اتے فخر آوے۔ تے باہر نکلے خواجہ صاحب تے جیل وچوں روندے نکلے، لوکاں مریداں پوچھیا حضور رون دی وجہ؟ فرمایا رون غم دی وجہ تو نہیں، رون خوشی دی وجہ تو ہے، میں ویکھیا ہے وجود تے علم دین دا ہے پر کرم مدینے دے تاجدار۔ وجود علم دین دا ہی ہے پر کرم مصطفیٰ دا ہے۔ اے علم دین وچوں مریدوں کچھ ہور ہی نظر آندا ہے پیا، کچھ ہور ہی نظر آندا ہے پیا۔ تے جیل وچ لوگ بیمار ہو جاندے نا کہ نہیں؟ جیلے نہیں بیمار ہوندے، ہو جاندے نے۔ مریضاں نے ہونا علم دین تو 24 گھنٹے دروشی پڑھدا رہنا، کوئی علاج کاری یار، بیماری لگ گئی ہے۔ انہاں کہا کسے علاج دی لوڑ نہیں، جڑے کڑے چوں میں پانی پینا تسی بھی اتھوں پی لو، جڑے کڑے چوں میں پانی پینا تسی بھی اتھوں پی لو۔ جیڑا مریض ہونا او دے کڑے چوں پانی پینا انہوں اللہ نے شفا عطا کر دینی، اللہ نے انہوں شفا عطا کر دینی، اللہ انہوں شفا عطا کر دینی۔ تے جدوں شفا ملنی غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی رحمت اللہ زبانی آکھنا، اللہ دی بارگاہ التجا کرنی، ان ہلیانو تد آپ الہیا او دے دے وافر چیزاں نام حبیب سچے دے پیچھے سانو رکھنا ہے واگ عزیزاں، او نام حبیب سچے دے پیچھے سانو رکھنا ہے واگ، نام حبیب سچے دے پیچھے سانو رکھنا ہے وانگ عزیزاں۔ علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ قید دے اندر، قید وچ دروگا کون سی جدے کول آپ دے دروازے کمرے دے دروازے دی چابی سی؟ او دا نام سی بابا نواب دی۔ بولو کی اس دا نام سی بابا؟ بولو کی اس دا نام سی بابا؟ بابا نواب دی۔ انہیں روز ویکھنا کہ سارے جیل والے ستے ہوندے نے، سارے قیدی ستے ہوندے نے، اے پتہ نہیں کی ہے، یہ مصلی تے بیٹھا رہندا، یہ مصلی آپ دی عادت ہو گئی سی درود و سلام پڑھنا 24 گھنٹے، نماز پڑھنی درود و سلام 24 گھنٹے پڑھنا، لگاتار پڑھنا، بغیر انقطاع دے پڑھنا، اور ہر وقت باوضو رہنا، ہر وقت باوضو رہنا۔
شیخ صاحب تواڈے والی گل آ گئی جو اللہ اکبر ہر وقت باوضو رہنا بابا نواب الدین آندا رات دا پچھلا پیر ہونا سبحان اللہ نواب الدین آندا رات دا پچھلا پیر ہونا ساریاں بتیاں بجھا دینیاں ساریاں کمریاں دے اندر گھپ اندھیرا ہونا لیکن علم دین دے کمرے چانن ہو جانا بابا نواب الدین آندا میں پوچھنا اے علم دین ساریاں بتیاں بجھا دے دیاں نے چراغ گل کر دے دینے تیرے کمرے دے اندر چانن کتھوں آوندا ہے علم دین رحمت اللہ تعالی علیہ جواب ارشاد فرماندے نے اے بابا نواب الدین میں بے لجیاں دے لڑ نہیں لگیا میں بے لجیاں دے لڑ نہیں لگیا میں بے لجیاں دے لڑ نہیں لگیا میں لجپالاں دے لجپال دا غلام بن گیا وا بابا جی دے نا دے علم دین وکیا ہے پچھلے پیر مصطفیٰ آ جاندے سبحان اللہ پچھلے پیر مازاگ دے کاجل والا محبوب جلوہ فرما ہو جاندہ ہے لجپال پری تا توڑ دے نہیں لجپال پری تا اپنے اپنے پیران دا تصور کر کے پڑھو لجپال پری دے نہیں لجپال پری پری تا توڑ دے نہیں لجپال پری نہیں جیدی باں پڑھتے انہوں چھوڑ دے نہیں جیدی باں نہیں جیدی باں پڑھتے انہوں پھر لجپالاں دی شانے وے در آیا نو خالی موڑتے نہیں در آیا نو خالی نہیں او خیر دوارے او باتیں دے او خیر دوارے او دے جی او خیر دوارے او علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدوں 7 دن باقی رہ گئے 7 دن باقی رہ گئے جیلر آیا پولیس والا آیا انتظامیہ دی طرفوں آیا کہ کہنے لگا دروازہ کھولیا اندر آیا کہنے لگا اے علم الدین فرمایا چپ کر جا منوں پتہ ہے تو کی آکھنا ہے فرمایا چپ کر مینوں پتہ ہے تو کی آکھنا ہے اے آکھنا ہی نہ علم دین تیری اپیل ریجیکٹ ہو گئی ہے اپیل مسترد ہو گئی ہے فرمایا تو ہوں دسن لگا مینوں پہلا ہی پتہ ہے سبحان فرمایا تو ہون دسنا مینوں پہلے ہی پتا ہے مینوں ایک ایک لمحے دا پتہ ہے ہن میرے نال کی ہونا ہے فرماندے نے میں تے کڑیاں اڈیکنا وا پیا مسلمان بھائیو آخری رات آ گئی بابے نواب الدین دا بیان ہے بابا آندا میں ساری رات پہرا دیندیا رہنا کدی رات دروازہ کھولنا اندر جانا میں ویکھنا علم الدین بیٹھا ہے میں علم الدین دے پیر پھڑ لینے علم الدین میرے لیے بھی دعا کری علم الدین میرے لیے بھی دعا کری مینوں بھی یار دے ویڑے جا کے موت آوے علم الدین آندے نے بابا فکر نہ کر تو محبوب دی غلامی وچ ہی مرے گا بے لجیاں دے تمہیں لڑنی لگیا او میرا پیرا دین والیا تیرے ایمان دا پیرا مصطفیٰ دین علم دین بابے نواب دینوں تسلیاں دے رہے نے فرمایا بابا فکر نہ کری محبوب بڑائی کریم ہے محبوب بڑائی رحمت للعالمین ہے فکر نہ کری بابا تم میرے پیرے دینا رہے آئے میں
محبوب دی عزت دا خیال کیتا ہے، تو میری عزت دا خیال کیتا ہے، میں دعا کرنا وا جدو مرے ایمان دی سلامتی نال مرے۔ علم دین بابے واسطے دعا کر دینے پہ بابا نواب دین آندہ آخری رات علم دین کمرے وچ جدوں رات دے 2 بجے میں زیارت واسطے سلاخان دے کول گیا، میں ویکھیا علم دین مصلے تے کوئی نہیں۔ فرماندے نے میں ویکھیا علم دین کمرے وچ کوئی نہیں، میرے پیران تھلیوں زمین نکل گئی۔ میں کیا یا اللہ انگریز حکومت میں نو پھانسی دے دنگے، کی بنے گا میرے نال؟ فرماندہ بابا نواب دین جدوں 4 بجے ایک نور چمکیا، میں سلاخان دے کول گیا، علم دین کمرے وچے۔ دو بجے تے علم دین کمرے چ نہیں، 4 بجے علم دین کمرے وچ موجود ہے۔ بابا اندر چابی میرے کل، تالا میں لایا، سلاخاں بھی نہیں ٹوٹیاں، دیوار بھی نہیں پھٹی، سن بھی نہیں لگی، چھت بھی نہیں اکھڑی۔ بابا تجسس وچ پہ گیا، سسپینس وچ پہ گیا، تالا کھولیا، علم دین دے قدمہ دے بوسے لین لگ گیا۔ کیا دیو سبحان اللہ، علم دین دے قدم چومن لگ پیا، کہنے لگا علم دین مینوں دس تو کی شے ہے، مینوں دس تو کی شے ہے۔ علم دین کہنے لگا میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرا مدینے دا تاجدار ہے۔ علم دین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی زبانی کہنے لگا بابا نواب دین گل صرف نہیں آ میں کو جی وہ میرا دل بر سونا تے میں کیویں اس نو باواں تے ویڑے میرے او بڑی دا نہیں۔ تو میرا محبوب نہیں دکھا، تو میرا محبوب نہیں دکھا۔ فرماند نے ویڑے میرے وڑدا نہیں تے میں 100 ترلے پاواں تے نہ میں سونی تے نہ دولت پلے تے میں کی کن یار مناواں۔ تے اگے فرماندے نے اے ہوئی حسرت دل وچ ریاسی میرا مرشد باہو او کتے روندی آئی نہ مر جاواں۔ علم دین کمرے وچ
بابا کمرے وچ گیا علم دین تو کی چیز ہے انہاں آکھیا میں تے کچھ نہیں سارا کچھ میرا یار ہے میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں سارا کچھ میرا یار ہے بابا کہن لگا علم دین سچی دسی کتھے گیا ہیں شیخ صاحب یہی ذکر آکھیا سی علم دین سچی دس کتھے گیا سے علم دین فرمایا بابا ساریاں گلاں دسن والیاں نہیں ہوندیاں تے بابا کہن لگا علم دین جتھے گیا سے او دا واسطہ ہی کچھ بولو جتھے گیا سے او دا واسطہ ہی علم دین دس کتھے گیا سے کہنے لگے بابا جتو 2 بجے نور چمکیا اس ویلے سفید لباس والا ایک بزرگ میرے کمرے میں آیا وہ نہ کیا علم دین تیاری کر میں کیا تسی کون ہو فرمایا منو علی جاندے نے میں تینو مصطفیٰ دی بارگاہ بولیے سبحان اللہ فرمایا مجھے علی کہتے ہیں میں تجھے نبی کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں مجھے حیدر کہتے ہیں میں پیغمبر کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں میں مرتضیٰ ہوں مصطفیٰ کے پاس لے کے تجھے جانا چاہتا ہوں میں مدینہ العلم کا دروازہ ہوں میں مصطفیٰ جو مدینہ العلم ہے ان کے دروازے پہ لے جانا چاہتا ہوں علم دین آندے نے حضور آپ ہی آئے ہو یا کسے کلے آئے فرمایا جدے کل کھڑنا ہے وہ نہیں کلے آئے علم دین فرماندے نے نور چمکیا نور دے اندر روحانی سحر شروع ہو گئی نورانی سفر شروع ہو گیا فرماندے نے جس ویلے میں گیا میں جا کے ویکھیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے میرے آقا اٹھے نے میرے آقا نے استقبال میرا کیتا میں نو سینے دے نال لایا میری پشانی تو بوسا دیتا میرے آقا نے فرمایا اے علم دین اے تھے دنیا دے رہنا ہی یا میرے کو لاؤنا ہی جے دنیا دے رہنا ہی تے میں تینوں سائن کر دینا وا تیری سزا معاف ہو جائے گی جے میرے کو لاؤنا ہی علم دین چند گھڑیاں رہ گئیاں نہیں سورج اگنا تینوں پھانسی مل جانی ہے فجر دے ویلے تینوں پھانسی تے لٹکا دیتا جانا ہے تختہ تار تیرا انتظار کر رہا ہے علم دین فرماندے نے میں آکھیا اے مازاق دے کاجل والیا میں دنیا نو پائے دینا ہے میں تے تہاڈی بارگاہ دا انتظار کرنا حضور میں دنیا نو کی کرنا ہے آخری بات ہے حضرات میں دنیا نو کی کرنا ہے میں دنیا نو کی کرنا ہے سونیا میں تے تہاڈا انتظار کرنا پیا ہائے ہائے اچھی 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 علم دین روئے تاڑا مار مار کے روئے تے صرف علم دین نہیں روئے او کمرہ جس کمرے وچ میرے آقا تشریف لے آندے سن علم دین دا کمرہ او دا ہر ذرہ رو رہے ہے ہر اٹ رو رہی ہے ہر ریت دا ذرہ رو رہے ہے ہر جگہ رو رہی ہے کیوں جتھوں محبوب ہو کے ٹر جائے جتھوں محبوب ہو کے ٹر جائے تے اٹھاں تے ریت دے ذرات آندے ہونگے ایک دوجے نو صحیح ہونی اتھوں ماہی لنگے او پیاں راما دین گواہی او راما او بھی روندیاں پیاں او جتھوں لنگیا رب دا ماہی صبح دا ٹائم ہویا صبح دا ٹائم ہویا 31 اکتوبر 31
اکتوبر 1929 دا سپیدہ سحر نمودار ہویا، علم دین نو لباس تختہ دار والا کالا لباس پہنایا گیا، اکھاں تے پٹیاں بننے لگے۔ توجہ سنیو توجہ، آپ نے فرمایا ہوئے وہ جلاتو خبردار پٹیاں اتار دیو، اے اکھاں محبوب نو ویکھن واسطے رکھیا۔ تساں جملے دا استقبال نہیں صحیح کیتا۔ اتار دیو پٹیاں ساریاں میری اکھاں دیاں، اے اکھاں بڑیاں سنبھال کے مدینے دے تاجدار واسطے رکھیاں نے۔ پٹیاں اتر گئیاں، فرماندے نے میں لے کے نہ جاؤ، میں آپ پہ جاواں گا، خبردار کو میرے نیڑے آوے۔ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ علم دین جدوں جیل وی سی تے وزن سی 128 پاؤنڈ، کتنا؟ تے جدوں تختہ دار تے لٹکن لگے 140 پاؤنڈ۔ کوئی نہیں سمجھ آئی تو نہیں گل، لوکی جیلے رہ کے سوک جاندے نے، میرا علم دین مصطفیٰ دے انتظار وچ تختہ دار تے چڑھن لگے۔ جاندیاں آپ نے پھندے نو پکڑیا تے اپنے گلے وچ پان تو پہلا پھر تیجی باری وہ سپریڈنٹ جیل ویندا سی پیا، ساری دنیا ویندی ہے بھائی، سپریڈنٹ جیل ویندا سی پیا، انہیں آکھیا علم دین یہ خودکشی ہے، حرام ہے خودکشی، یہ جرم ہے جڑا تو کرنا ہے پیا، پھندا اسی پاواں گے تو نہیں پا سکتا۔ آپ نے فرمایا سپریڈنٹ جیل چپ کر جا، میں چم کے آپ ہی پاواں گا۔ کیوں؟ تیرا مذہب علم والا ہے، میرا مذہب عشق مصطفیٰ والا ہے۔ اللہ یا رسول، فرمایا چپ کر جا، تیرا مذہب علم دا ہے، میرا مذہب عشق دا ہے۔ فرمایا میں چومیا تاں ہے جیڑی شے درے یار تک لے کے جائے انہوں چومیے نہ دے اور کریے بھی کی۔ جیڑی شے درے یار تک پہنچن دا وسیلہ بڑے انہوں چومیے نہ تے اور کریے بھی کی۔ علم دین شہید گلے چ پایا، پھانسی دے پھندے تے چونٹا لیا، پورا استقبال واسطے آ گئیاں، غلمان استقبال واسطے آ گئے، روحاں استقبال واسطے آ گئیاں، جنتی لوگ استقبال واسطے آ گئے۔ فرمایا علم دین مبارک ہوئے، مصطفیٰ دا دیوانہ بن کے دنیا تو گیا۔ امانتاً انہاں آکھیا بھی اساں لاہور نہیں جان دینی لاش، اوتھے دفن کیتا، لیکن جڑا نواب سی نا میاں والی دا، انہیں حرکت وچ آیا، سارا پاکستان باہر دی دنیا سارے مسلمان ہوتے نال، حکومت انگریز خود مجبور ہو گئے، انہاں جستے خاکی دیتا لے کے جدو لاہور گئے علامہ محمد اقبال قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جدو قبر وچ اترے فرمان لگے اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، اسی تے گلاں ہی کردے رہے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ مسلمان بھائیو بات ختم ہو گئی، آخری شعر پڑھیے تے ایمان نو تازہ کریے۔ علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں اپنے مزار اندر گئے ہون گے، اپنی قبر اندر گئے ہون گے تے آپ آندے ہون گے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں نکیرین آندے نے منکر تے نکیر جڑے سوال و جواب کر دے نے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پر
یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پر یہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت۔ اللہ حاضری قبول فرمائے، خاتمہ ایمان دے فرمائے۔ بما حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار